نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے اسٹوڈنٹس کے لیے سپورٹس کی ناگزیریت۔ جی سی یونیورسٹی کی 122ویں سالانہ سپورٹس کے موقع پر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ باری تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں تم سے زیادہ کشادگی اور فراوانی عطا کی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام میں باری تعالیٰ نے جن اعمال کا اہل ایمان کو مکلف اور ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور جن اعمال کو اہل اسلام پر فرض اور واجب کیا ہے اور جن اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ اور اپنی حدیث طیبہ اور سنت مبارکہ کے تناظر میں اپنی سنت مطہرہ بنایا ہے، ان سب اعمال میں بیک وقت دو جہتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ان اعمال کا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تناظر میں ان کا روحانی پہلو ہے، اسپرچول ایسپیکٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ان احکام اور فرائض اور واجبات اور سنن کا ایک فزیکل ایسپیکٹ ہے، ایک جسمانی پہلو ہے۔ مثلا نماز ہی کو لے لیجئے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہم نے نماز کے قیام کے لیے ساری شرائط کو پورا کیا۔ ہم نے طہارت جسم کا اہتمام کیا، طہارت مقام، طہارت لباس کا انتظام کیا، پھر وضو کی صورت میں طہارت اعضاء کا التزام کیا۔ ہمیں اقیم الصلاۃ پر عمل کے لیے ترغیب دی گئی اور اذان کی صورت میں ہمیں بلایا گیا، ہمیں یاد دہانی کرائی گئی۔ ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کلمات سنے، مسجد کی طرف آئے، وقت مقررہ پر اقیموا الصلاۃ اور ورکعوا مع الراکعین اور واسجدوا کا عمل ادا کیا، تکبیر تحریمہ ادا کی، نماز میں داخل ہو گئے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد میں بیٹھے، خروج من الصلاۃ کا عمل، السلام علیکم
ورحمۃ اللہ کی صورت میں مکمل کیا، اور ساری دنیا کو خواہ وہ سماوی ہو یا عرضی ہو اس کو پیغام دیا، ہم نماز پڑھنے والے سلامتی والے ہیں، سلام والے ہیں، امن والے ہیں، انسانیت کے حق میں باعث منفعت ہیں، باعث رحمت ہیں۔ یہ نماز کا ظاہری پہلو مکمل ہوا۔ نماز کے اس پہلو کو ہم نماز کا روحانی پہلو کہتے ہیں۔ اب اس نماز کا جسمانی پہلو ہے۔ ہم نے طہارت کے ذریعے اپنے جسم کو گرد و غبار سے بچایا، غسل کر کے اپنے وجود سے خشکی کو دور کیا، صاف کپڑوں کے ذریعے اپنی شخصیت کو پر وجاہت بنایا، وضو کے ذریعے اپنے ظاہری اعضاء کو دھو کر میل و کچیل سے اور گرد و غبار سے پاک کیا، منہ میں پانی ڈالنے اور کلی کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہوئی، ناک میں پانی ڈالنے سے سانس لینے میں ہمیں سہولت ہوئی، منہ پر چہرے پر پانی ڈالنے سے چہرے کی جلد میں تر و تازگی آئی، خوبصورتی آئی، ہاتھ دھونے سے ہماری جلد کو جسمانی صحت ملی، مسح کرنے سے بال سنورے اور گرد و غبار چھٹی، پاؤں دھونے سے ناخن اور پاؤں کی جلد صاف ہوئی۔ وضو کا عمل ایک مکمل جسمانی مشق ہے، ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں، جسم کے سارے اعضاء حرکت پذیر ہیں۔ نماز میں داخل ہوئے، ہاتھ اوپر کو اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وقت جیسے کوئی ہاتھوں کی ورزش کر رہا ہے، پیٹ پر ہاتھ قیام کی صورت میں باندھے اور ہاتھوں کو فولڈ کرنے موڑنے کی مشق ہوئی، قیام کیا، تمام اعضاء کو سیدھا کیا، رکوع کیا، جھکنے کی مشق ہوئی، رکوع سے اٹھے تو جھک کر اعضاء کو پھر درست اور سیدھا کرنے کی مشق ہوئی، سجدے میں گئے تو تمام اعضاء کو سمیٹنے کی مشق ہوئی، تشہد میں بیٹھے تو اعضاء کو فولڈ کرنے اور موڑنے کی جسمانی ورزش ہوئی۔ اگر ہماری نماز کو کوئی غیر مسلم دیکھے اور ہمیں ایک باغ میں، ایک گارڈن میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو وہ یقیناً یہ سمجھے گا یہ شخص کوئی جسمانی ورزش کر رہا ہے۔ نماز کے ساتھ حج کے ہر رکن پر غور کریں، جسمانی ورزش ہے۔ روزے پر غور کریں تو یہ بھوکا پیاسا رہنے کی جسمانی ورزش ہے۔ زکوٰۃ کو دیکھیں تو یہ جسم کو مال کی محبت سے نکالنے کی مالی ورزش ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب ہم ان جسمانی ورزشوں کو لیتے ہیں جو بظاہر کسی عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ اکرام کو جسمانی طور پر فٹ رکھنے کے لیے اور ان کو مضبوط رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کے لیے دوڑ کے مقابلوں کا انعقاد کرتے ہیں، ان کے باہم ان میں رننگ ہوتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں اور اسی طرح سنن ابی داؤد میں یہ روایت آئی ہے، روی عن عائشہ انہا کانت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر قالت فسابقتہ
فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني قال هذه بتلك السبقة۔ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاتے، دوڑ کا مقابلہ کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو وہ آگے نکل گئیں، پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد آپ نے ان کے ساتھ دوڑ کا پھر مقابلہ کیا، اس مرتبہ وہ پیچھے رہ گئیں اور آپ دوڑ کا مقابلہ جیت گئے۔ تو آپ نے اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہاذہ تلک السبقہ، کہ یہ اس پہلی دوڑ کا یہ بدلہ ہے کہ پہلی مرتبہ تم جیت گئی تھی اور اب میں جیتا ہوں۔ تو اس طرح محدثین نے بیان کیا ہے کہ پہلی مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس لیے آگے نکل گئی تھی کہ اس وقت آپ کا جسم مبارک کا ویٹ کم تھا، دوسری مرتبہ اس لیے پیچھے رہ گئیں کہ اور دوڑ کا مقابلہ ہار گئیں کہ آپ کا جسم پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ویٹ پا گیا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انس سلمہ بن اقوى قال كان رجل من الانصار لا يسبق شدا قال فجعل يقول الا مسابق الى المدینہ هل من مسابق الى المدینہ فجعل يعيد ذلك فلما سمعت كلامه اما تكريم كريما ولا تحاب شريفا قال لا الا ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی ذرنی فلا اسابق الرجل قال ان شئت فعسقه بین کتفی قال قلت سبقت واللہ ان اظن قال فسبقته الى المدینہ۔ حضرت سلمان بن اقویٰ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ایک شخص اتنا زیادہ تیز دوڑتا تھا کہ کوئی شخص اس سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ کہا، چیلنج کیا، ہے کوئی مدینہ تک میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرے، ہے کوئی میرے ساتھ اس طرح رننگ کا یہ مقابلہ کرے؟ وہ للکارتا رہا۔ میں نے اسے کہا کیا تم کسی کریم کی، کسی شریف انسان کی عزت نہیں کرتے؟ کیا کسی سے ڈرتے نہیں؟ اس نے کہا میں صرف رسول اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ مجھے اس سے مقابلے کی اجازت دیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل چاہے تو مقابلہ کر لو۔ میں نے اس کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا اور اس سے پہلے مدینہ منورہ کی مقررہ حد تک پہنچ گیا اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان اسے مزاح میں مکہ مارتے ہوئے اسے میں نے کہا فسبقتہ، میں تمہارے اس چیلنج کو پورا کرتے ہوئے تم سے آگے بڑھ گیا ہوں۔ فسبقت علی المدینہ، میں مدینہ کے اس مقررہ جگہ پر پہنچ گیا ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح صحابہ اکرام میں سے حضرت حذیفہ بن بدر دوڑ کے مقابلوں میں اپنا ایک خاص نام اور مقام رکھتے تھے اور عرب میں ایک بہت معروف رنر کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے مابین ہارس ریسنگ کے اور ہارس مین شپ کے مقابلے، گھوڑ سواری کے مقابلے کروایا کرتے تھے۔ عربوں کو گھوڑ سواری کے مقابلوں میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ جب ان کا بچہ 8 سال کی
عمر کو پہنچتا تو وہ اسے سکھاتے کہ گھوڑے پر کیسے سوار ہونا ہے۔ قرآن حکیم کی متعدد صورتوں میں گھوڑوں کا، الخیل کا ذکر آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑوں کی کیئر کرنے کا، ان کی ہر طرح سے حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ان گھوڑوں کی کیئر کرنے کے حوالے سے خصوصی احکامات ارشاد فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ دوڑ کے مقابلے کرواتے، اور اس مقصد کے لیے خصوصی ایک ٹریک الحفیہ سے ثنیۃ الوداع تک ایک گھوڑ سواری کے لیے ایک ٹریک مقرر کیا گیا تھا، اور یہ مدینہ منورہ کے شہر سے 6 سے 7 کلومیٹر دور تھا۔ یہ ٹریک مقابلہ بازی اور مقابلہ سازی والے گھوڑوں کے لیے مختص تھا۔ امام بخاری بھی اس کو روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل التي ازمرت من الحفیہ وعمدها ثنیۃ الوداع وسابق بین الخیل التي لو تزمر من ثنیۃ الى مسجد بنی زریق وعن عبداللہ ابن عمر قال فی من سابق، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازمار شدہ گھوڑوں، جن کو پہلے خوب کھلایا جاتا تھا، پھر ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر ان کا پسینہ نکالا جاتا تھا، ان کو حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک ان کا مقابلہ کرایا جاتا تھا، اور غیر ازمار شدہ گھوڑوں کا ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک مقابلہ کرایا جاتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر مقابلہ کروانے والے صحابہ اکرام میں سے پیش ہوتے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ اس طرح صحابہ اکرام کے درمیان گھوڑ سواری کے یہ مقابلے کروائے جاتے تھے، تاکہ وہ ہر اعتبار سے ایک مضبوط سوار کے طور پر اپنا تعارف معاشرے میں پیش کرنے والے ہوں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑ سواری فرمایا کیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے آبا میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اور دنیاوی کھیلوں میں سے گھوڑے سدھارنے کے کھیل کو آپ نے پسند فرمایا ہے۔ تعدیبوں کا فرسوں کا فَإِنَّهُنَّ من الحق، فرمایا گھوڑے کو سدھانا یہ ایک اچھا کھیل ہے۔ رواہ حاکم فی مستدرکہ۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑ دوڑ مقابلے میں حصہ لیا، اور اس مقابلے میں آپ نے اپنی ایک ناقابل شکست گھوڑی العزبہ کے ذریعے شریک ہوئے، مگر اس گھوڑی کو ایک عربی جوان سال گھوڑی نے شکست دے دی، جس پر بعض مسلمان پریشان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجدوا فی انفسہم من ذالک فقیل لہ فی ذالک فقال حق علی اللہ ان لا یرفع شیء نفسہ فی الدنیا الا وضع اللہ، رواہ النسائی فی سننہ۔ فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے، اس دنیا میں جس کو عروج ہے اس کے لیے زوال بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑ سواری کے حوالے سے الجاہز میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کو خطوط لکھا کرتے تھے، اور ان کو اس بات کی تاکید کیا کرتے تھے
کہ وہ اپنے بچوں کو گھوڑ سواری کی یہ مشق کیا کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکم دیتے تھے کہ اپنے بچوں کو سوئمنگ سکھاؤ، ان کو گھوڑ سواری سکھاؤ۔ اور ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ آپ ان کو کہتے کہ اپنے بچوں کو دوڑتے ہوئے گھوڑوں پر چھلانگ لگا کر سوار ہونا سکھاؤ، اور ان کو مشہور شاہ سواروں کی کہانیاں سناؤ، اور اچھا شعری ادب ان کو سکھاؤ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نیزہ بازی کے مقابلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے، اور اس کی بھی صحابہ اکرام کو تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ کھیل بھی ابتدائی اسلام میں کافی معروف تھا، اور سلمان بن اقویٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے کچھ نیزہ بازی کرنے والے افراد کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے ان کو ارشاد فرمایا، ارمو بنی اسرائیل فإن اباکم کان رامیا، رواہ بخاری فی صحیحہ، کہ اپنے بچوں کو نیزہ بازی سکھاؤ، تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت بڑے نیزہ باز تھے، نیزے پھینکو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ان کا مقابلہ کرنے والوں نے مقابلہ کرنے سے خود کو روک دیا۔ وجہ پوچھنے پر انہوں نے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیزہ پھینکنے والوں کے ساتھ ہیں تو ہم نشانہ بازی نہیں کر سکتے اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس وقت نشانہ بازی اور نیزہ بازی میں حصہ لیں گے جب آپ ہمارے ساتھ بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو فرمایا، تم اپنا باہم مقابلہ جاری رکھو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ رواہ بخاری و مسلم فی صحیحہما۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح عربوں کے ہاں ایک اور گیم جس کو آج نکف عربی میں اور انگلش میں فینسنگ کہتے ہیں، اور جس کو موجودہ زمانے میں یہ نام فینسنگ کا دیا جاتا ہے، اس گیم کی شکلوں اور صورتوں میں سے ایک صورت خصوصی دمال کی تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ سے آئے ہوئے لوگوں کے پاس اس گیم کو، اس دمال کو دیکھا تھا، انہوں نے یہ عمل مسجد نبوی کے اندر کیا، اور آپ نے ان کو مسجد نبوی کے اندر اس کھیل کی اور اس گیم کی ان کو اجازت دے تھی۔ اور یہ نکف حقیقت میں چند موومنٹ، حرکات کا نام ہے جو تیر کے ذریعے ادا کی جاتی تھی۔ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں، وہ حبشی اپنے نیزوں کو اور تیروں کو کے ساتھ کھیلتے تھے اور اچھل کود کرتے تھے اور دمال ڈالتے تھے۔ کان یوم عید یلعب سودان بالعرق والحراب، امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ یہ عید کا دن تھا جب یہ حبشی لوگ اپنے نیزوں کے ذریعے، اپنے آلات حرب کے ذریعے مسجد نبوی میں یہ اپنا کھیل پیش کر رہے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو کشتی سیکھنے کی بھی ترغیب دیتے تھے، ریسلنگ کی طرف بھی آپ ان کو متوجہ کرتے تھے، اور یہ گیم بھی بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی آپ نے یہ کی ہے، اور کئی نامی گرامی پہلوانوں کے ساتھ آپ نے اس گیم میں حصہ لیا ہے، اور ان میں سے ایک شخص کا نام جو اس گیم کے اندر، اس کھیل کے اندر بہت بڑا معروف تھا، وہ رکانہ ابن ابو یزید بن ہاشم بن عبد المطلب تھا، جو مکہ میں رہتا تھا اور بڑا ہی ریسلر تھا، بڑا ہی ماہر تھا۔ اور سنن ابی داؤد میں روایت آتی ہے، ان رکانۃ سار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسارہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو داؤد فی سننہ۔ رکانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کشتی کرنے کا آپ کو چیلنج کیا، فسارہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسارہ النبی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی میں، ریسلنگ میں اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اس رکانہ کو بچھاڑ دیا، اس کو شکست فاش دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریسلنگ کا یہ سارا واقعہ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ کے قرب و جوار کے پہاڑوں میں سے آپ کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات رکانہ پہلوان سے ہوئی، اور وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہے رکانہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو اور اس کی دعوت کو، دعوت اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتے ہو جس کی طرف میں تم کو بلا رہا؟ رکانہ پہلوان نے کہا، کیا آپ کے پاس اپنے دعوی نبوت کی صداقت پر کوئی دلیل ہے جس کے ذریعے آپ اپنے دعوی نبوت کو سچا ثابت کر سکیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے پاس دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر میں تم کو ریسلنگ میں شکست دے دوں اور تم کو تمہارے ہی میدان میں اگر ڈیفیٹ کر دوں تو کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ گے؟ رکانہ پہلوان نے کہا، کیوں نہیں، یقیناً ایمان لے آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ریسلنگ میں آپ نے مقابلہ کیا، اسے شکست فاش دی۔ رکانہ جو دنیا بھر کے ریسلر کو چیلنج کرنے والا، ان کو شکست دینے والا تھا، آج وہ رسول اللہ کے چیلنج پر شکست کھا جاتا ہے، اسے اپنی شکست پر یقین نہیں آتا، وہ حیران ہوتا ہے، متعجب ہوتا ہے کہ یہ شکست کیسے ہو گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ وہ شکست کی صورت میں آپ پر ایمان لانے کی بات پر قائم ہے، مگر ایک گزارش ہے کہ آپ مجھ سے دوبارہ مقابلہ کریں، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دوبارہ ریسلنگ کی، کشتی کی، اسے دوسری مرتبہ پھر شکست دی، مگر اس کو اپنے ہارنے اور شکست کھانے پر دوسری مرتبہ بھی یقین نہ آیا۔ پھر اس نے عرض کی، میں اب بھی اپنی بات پر ایمان لانے پر قائم ہوں، مگر آخری بار گزارش ہے آپ میرے ساتھ پھر مقابلہ کریں، اگر میں ہار گیا تو پھر ایمان لانے کا فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان لانے کی خواہش میں اس سے تیسری مرتبہ ریسلنگ میں مقابلہ کیا، اور اسے حسب سابق تیسری مرتبہ بھی پے در پہ اسے شکست دے دی۔ رکانہ نے تیسری مرتبہ بھی شکست کھانے کے بعد یہ اتنا کہا، یہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے کہ مجھے شکست ہوئی ہے، کہ مجھے شکست ہوئی ہے، بہرحال میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اس نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ اس واقعہ کی تفصیلات ہمیں سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں اور الحاکم مستدرک میں ہمیں میسر آتی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان وزن اٹھانے کے، پتھر اٹھانے کے، ویٹ لفٹنگ کے مقابلوں کا بھی انعقاد کراتے تھے۔ عربوں کے ہاں یہ ایک گیم جسے رب کے نام سے جانا جاتا ہے، اس گیم میں ایک شخص اپنے ہاتھوں سے ایک وزنی پتھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا مقصد اپنی جسمانی قوت اور طاقت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اس گیم اور کھیل کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا نام سر فہرست آتا ہے، جو اپنی جسمانی ساخت اور قوت کے حوالے سے شہرت یافتہ تھے، اور اس گیم میں دوسرے لوگ جو معروف تھے ان میں حضرت علی ابن ابی طالب کا نام نامی بھی آتا ہے، جنہوں نے غزوہ خیبر میں اپنے اسی کھیل اور گیم کا اظہار کیا تھا، اور بڑے حیرت انگیز طریقے سے قلعے کے دروازوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ دروازے جن کو 7 افراد مل کر بھی اٹھا نہ سکتے تھے، ان کو تن تنہا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے
अकेले उठा लिया था। आदरीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के माबैन हाई जंपिंग, ऊंची छलांग साजी के मुकाबलों का भी इनेकाद कराते थे। अरबों के यहाँ इस गेम को अल कफ़ज़ी के नाम से पुकारा जाता है। इस गेम में खिलाड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा ले लेता है जिसके ज़रिए वो हाई जंपिंग का मुजाहरा करता है और छलांग, ऊंची छलांग लगाने का वो मुजाहरा करता है। और इस गेम के भी कुछ ज़ाब्ते थे, कुछ कायदे थे, इनको भी सहाबा इकराम अपनी ज़िंदगियों में इख्तियार करते थे। इसी तरह एक और मुकाबला जो सहाबा इकराम के माबैन होता था, हारिस बिन नाफे बयान करते हैं कि मैं हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन के बचपन के ज़माने में उनके साथ एक गेम खेला करता था जिसका तरीका कार ये था कि एक गोल पत्थर ले लिया जाता था और ज़मीन में थोड़ा सा सुराख किया जाता था। फिर उस गोल पत्थर को उसमें डग करके, उस पत्थर को उसमें ज़मीन में सुराख करके उस होल में डाला जाता था और मुकाबला करने और खेलने वाले इस पत्थर को उस सुराख में डालने के लिए निशाना बाजी किया करते थे और उस सुराख में उस गोल पत्थर को फेंकते थे जिसका पत्थर उसकी बारी पर उस निशान और सुराख में दाखिल हो जाता था, वो जीत जाता था। और इसी तरह एक और मुकाबला जो सहाबा इकराम के दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद कराया करते थे, वो तैराकी का था, स्विमिंग का था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस और अपनी तालीमात के ज़रिए इन गेमों को इख्तियार करने की तरगीब दी है, इनसे मना नहीं किया। और वो गेम, वो खेल जो इंसान को रब से लाताल्लुक़ कर दे और इंसान के दिल में रब की गफलत पैदा कर दे, रब की याद से उसको महरूम कर दे, उस खेल को इस्लाम ने मना किया है। अल्लाह की ज़ात के साथ रब्त व ताल्लुक़ और उसका खौफ जो गेम न मिटाए, ऐसी हर गेम और हर खेल की इस्लाम ने इजाज़त दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के नौजवानों को तैराकी की इजाज़त दी है। हज़रत अता बिन रबी और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला और हज़रत जाबिर बिन उमैर अल अंसारी तबरानी में बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैराकी सीखने की सहाबा इकराम को तलकीन और तरगीब दी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं, एक मरतबा हज़रत उमर फारूक ने मुझसे कहा, आओ पानी में तैराकी करते हुए पानी में नीचे जाकर लंबा सांस लेते हैं और देखते हैं कि तैराकी करते हुए कौन पानी में कितनी देर तक लंबा सांस ले सकता है और कितनी देर तक वो पानी में लंबा सांस लेकर पानी में ही रहता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन में तैराकी किया करते थे। आप अपने बचपन में बहुत ज़बरदस्त तैराक थे और आपने ये तैराकी अपने ननियाल मदीना मुनव्वरा में सीखी थी। जब आप अपनी वालदा माजिदा के साथ मदीना मुनव्वरा में आए थे तो आपने ये तैराकी अद्दी बिन नजार के एक बड़े कुएं और तालाब में सीखी थी। इस वाक़या को बुनियाद बनाते हुए इमाम सयूती फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैराकी, स्विमिंग अच्छी तरह आती थी। इमाम सयूती अबुल कासिम अल बग़वी का हवाला देते हुए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के हवाले से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद सहाबा इकराम एक दफ़ा एक नदी में तैरे और इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ इस नदी में हर कोई अपने दोस्त की तरफ तैर कर मुकाबला करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ तैर कर गए और आप फौरन तैरते हुए उन तक पहुँच गए और फरमाया, देख लो मैं अपने दोस्त तक पहुँच गया हूँ।
اور یہ سارا واقعہ زرقانی نے اور مواہب الدنیا میں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، اسلام میں سپورٹس کا مقصد معاشرے میں ہیلدی باڈی، صحت مند جسم اور صحت مند افراد تیار کرنا ہے۔ اس لیے ہر وہ گیم جس کا مقصد انسان کے جسم کو صحت مند رکھنا ہو، چوکس و متحرک رکھنا ہو، اسے کمزوری اور ضعف سے بچانا ہو، اور اس کے جسم کے اعضاء اور اس کے اعصاب کو مضبوط، سٹرانگ اور ساؤنڈ کرنا ہو، اسلام ایسی تمام کھیلوں کی اپنے ماننے والوں کو اجازت دیتا ہے، اس لیے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف انسانی جسم کو مضبوط کرنا ہے اور انسان کی صحت کو اچھا کرنا ہے، اور اس کھیل کے ذریعے ایک اچھی صحت کو قائم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، رواہ مسلم فی صحیح۔ فرمایا ایک مضبوط اور ایک قوی، ایک طاقتور مومن اللہ کے نزدیک ایک ضعیف، ایک کمزور مومن سے بہتر ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ کا بھی قرآن حکیم میں یہ حکم ہے کہ ہر لمحہ اپنی زندگی کے بڑے بڑے چیلنجز کے لیے اپنی ذات کو عملی طور پر تیار رکھو۔ اور ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے ایمان والو ان کے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے اپنی تیاری رکھا کرو اور خود کو تیار رکھا کرو۔ ایک مسلمان کو خود کو ذہنی قوت کے لیے بھی تیار کرنا ہے، اور اسی وقت خود کو ایک جسمانی اور عملی قوت کے لیے بھی تیار کرنا ہے۔ ان دونوں ذہنی اور جسمانی قوتوں کو حاصل کرنا جہاں ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہاں ایک طالب علم کے لیے بھی، ایک کامیاب طالب علم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جسم مضبوط ہو، اس کا ذہن تر و تازہ ہو، اس کی ذہنی اور جسمانی قوت بحال ہو۔ یہ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جن لوگوں کو قوموں کی امامت اور قیادت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے وہ ذہنی طور پر بھی مضبوط ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ بلا شبہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے۔ کھیل سے ان کی جسمانی اور ذہنی صحت برقرار رہتی ہے، کھیل سے ان کے جسم کی صحیح نشو و نما ہوتی ہے، کھیل سے طلباء اپنی تعلیمی مشکلات پر قابو پانا سیکھتے ہیں، ان کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، کھیل سے طلباء کا حوصلہ بڑھتا ہے، ان میں خود اعتمادی فروغ پاتی ہے، کھیل سے طلباء کی قوت فیصلہ میں اضافہ ہوتا ہے، ان میں جیت اور شکست کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کھیل ایک بہترین جسمانی ورزش ہے جس سے طلباء کی مجموعی صحت برقرار رہتی ہے۔ مختلف کھیلوں میں حصہ لینے کا عمل طلباء کو متعدد بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کھیل جسم کا وزن نہیں بڑھنے دیتا، اس سے خون کی گردش بہتر رہتی ہے اور طلباء کی ذہنی خوف، ٹینشن اور ڈپریشن کنٹرول میں آتا ہے۔ کھیل سے جسم کی بہتر نشو و نما ہوتی ہے، طلباء کے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں کھیل انسانی جسم کو فٹ رکھنے کا آسان، سستا اور بہترین طریقے علاج ہے۔ کھیل سے طلباء کی مجموعی شخصیت خوبصورت بنتی ہے۔ کھیل طلباء کے کردار کو عمدہ اور اعلیٰ بناتی ہے، ان کے اندر قائدانہ صلاحیتوں اور لیڈرشپ کو فروغ دیتی ہے۔ کھیل سے طلباء کی اخلاقیات میں بلندی اور رفت آتی ہے، شخصیت میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، ذمہ داری کا احساس جاگزیں ہوتا ہے۔ کھیل طلباء میں مثبت خیالات کو فروغ دیتی ہے اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کو پروان چڑھاتی ہے اور برائیوں سے طلباء کو محفوظ رکھتی ہے۔ کھیل سے طلباء کے درمیان امن اور اتحاد اور محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں، طلباء میں یکجہتی کی فضا پنپتی ہے۔ کھیل طلباء کے لیے بہترین اور عمدہ تفریح ہے۔ کھیل سے طلباء میں وقت کی پابندی کی عادت راسخ ہوتی ہے اور اپنے مخصوص و مطلوب اہداف کو حاصل کرنے کا سبق سیکھتے ہیں اور دوسرے طلباء کے لیے عزت و احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ کھیل سے طلباء کا جسم چاق و چوبند اور صحت مند رہتا ہے، دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے
A sound body has a sound mind. کھیل نہ کھیلنے والے اسٹوڈنٹ کا جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے اور وہ بہت سی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور ان میں خود اعتمادی لڑکھڑاتی ہے، اور انڈور گیم سے ہمارا ذہن چست ہوتا ہے جبکہ آؤٹ ڈور گیم سے ہمارا جسم فعال، چست، لچکدار اور پھرتیلا ہوتا ہے۔ کھیل وقت کا ضیاع نہیں ہے بلکہ وقت کا اپنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے بہترین استعمال ہے۔ کھیل انسان کی شخصیت کو بہت خوبصورت بناتی ہے اور اس کو سنوارتی ہے، اور کھیل کود سے انسان میں فرما برداری آتی ہے، تحمل مزاجی بڑھتی ہے، قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے، صبر کی قوت فروغ پاتی ہے، طلباء میں دوسروں کی رائے کا احترام پیدا ہوتا ہے، مشکل حالات کو برداشت کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنے کی جرت پیدا ہوتی ہے، اسے مثبت طریقے سے شکست دینے کا جذبہ فروغ پاتا ہے۔ کھیل طلباء کے اندر ہمت کا وصف پیدا کرتی ہے، کھیل طلباء میں غصے پر قابو پانے کی صلاحیت کو نمو دیتی ہے، کھیل طلباء کے ذہن کو تیز کرتی ہے، کھیل سے طلباء کے جسمانی اعضاء اور پٹھے مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں، ان کی طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے، کھیلنے سے ان کا جسم مکمل فٹ رہتا ہے اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ طلباء کے لیے کھیل روزانہ ایک مفت فزیکل تھراپی ہے۔ طلباء کھیل کے میدان کو آباد کر کے اسپتالوں کو ویراں کرتے ہیں۔ آج جگہ جگہ کھیل کے میدانوں کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے سے بد امنی کا خاتمہ ہو، دنگا فساد کا خاتمہ ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، تخریب کاری کا خاتمہ ہو، اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیاں ہر جگہ فراہم کی جائیں تاکہ ان کے ذہن تخریبی نہ ہوں بلکہ تعمیری ہوں۔ کھیل طلباء کے لیے صرف ضروری نہیں ہے بلکہ لازمی ہے۔ قوم کی عظمت و شناخت طلباء میں علم اور کھیل کے فروغ سے وابستہ ہے۔ کھیل ہر طالب علم کو اور ہر باشعور انسان کو زندگی کا یہ بہت بڑا راز سمجھاتی ہے اور یہ بہت بڑا سر اور راز سکھاتی ہے کہ کھیل زندگی کے تم کھیلتے رہو کھلاڑیوں، کھیل زندگی کے تم کھیلتے رہو کھلاڑیوں، ہار جیت کوئی بھی آخری نہیں ہوتی، ہار جیت کوئی بھی آخری نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔